1947 کے اندر کیا ہوا تھا کہ لاہور کی جو پاپولیشن تھی بڑا انٹرسٹنگ کہ لاہور شہر کے اندر ہندو سکھ زیادہ تھے, لاہور کی ایلیٹ جو تھی وہ ہندو سکھ زیادہ تھی. تو 1947 میں جو فسادات وغیرہ ہوئے اس کی وجہ سے یہ ہندو سکھ ایلیٹ انڈیا چلی گئی. اچھا, دلی کے اندر بہت زیادہ ایلیٹ تھی مسلمان. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر لاہور کی ایلیٹ دلی چلی گئی ہے تو دلی کی ایلیٹ لاہور آ جائے, مگر دلی کی ایلیٹ کراچی چلی گئی. اچھا, تو اس لیے کراچی کے جو ہندو وغیرہ گئے وہ تو ریپلیس ہو گئے دلی کی مسلمان ایلیٹ کے ساتھ. اس لیے اردو اسپیکنگ وغیرہ بہت زیادہ لوگ کراچی میں ہیں, یو پی دلی وغیرہ سے جو لوگ آئے ہیں. لاہور کی جو ایلیٹ گئی وہ ریپلیس نہیں ہوئی کیونکہ جو غریب مسلمان تھے ایسٹ پنجاب میں وہ لاہور آئے. تو لاہور کے اندر ایک بہت بڑا گیپ آ گیا کہ یہاں کوئی اس طرح کی ایلیٹ مسلمان فیملیز بہت کم تھیں. آرٹ اینڈ کلچر کا جن سے تعلق تھا وہ بہت کم تھے. آہستہ آہستہ لاہور سے سارے لوگ وہ جو ہندو سکھ چلے گئے اور وہ ریپلیس نہیں ہوئے. تو وہ جو گیپ ہے نا وہ آج بھی آپ لاہور میں فیل کریں تو آپ کو ہوگا. اگر آپ لاہور کی جو برٹش پیریڈ کی شہر ہے وہاں اگر آپ واک کر کے بھی دیکھیں تو آپ کو انڈاؤمنٹس کن کی دکھائی دیں گی, سر گنگا رام کی دکھائی دیں گی, دیال سنگھ مجیٹھیا کی دکھائی دیں گی. سارے یہ ہندو تھے, ہندو سکھ تھے جنہوں نے انڈاؤمنٹس کی, بیکاز دے ور دا موسٹ امپورٹنٹ موسٹ پرومیننٹ پرسنس. ان کو ہم نے ریپلیس نہیں کیا, ان کی جگہ کوئی نئے لوگ نہیں آئے, اب آ رہے ہیں آبویسلی, تو ان کے ناموں کے ساتھ جو لیکن کئی ہسٹورین, کئی پوئٹس, کئی بڑے نام جو ہیں وہ لاہور سے جڑے ہوئے ہیں. جی وہ تھے, مگر یہ نا کہ جب آپ نے کلچر بدل دیا لاہور کا تو یہ ایک ریاکشنری شہر بن گیا جہاں فرام اباؤٹ سے 55% اگر مسلمان تھے تو آپ کے 95% پہ وہ آ گئے. ٹھیک ہے, پھر یہ ہے کہ اگین مذہب کو کس طرح سے 1947 کے بعد استعمال کیا گیا. کہا گیا کہ جی اب بہت زیادہ, اب جس طرح منٹو صاحب دیکھیں بامبے چھوڑ کے وہ لاہور آئے مگر یہاں ان کو نہیں چلنے دیا گیا کہ جی جو ان کی شارٹ کہانیاں ہیں وہ پورنوگرافک ہے اور ان کے اوپر کیس بھی چلا وغیرہ. تو ہم نے ہر بندے کو تنگ کیا. فیض احمد فیض دیکھیں کتنی دفعہ وہ لاہور سے ان کو بھاگنا پڑا, ان کے اوپر کیس چلا, وہ جیل میں رہے, وہ ملک چھوڑ کے ان کو جانے پہ مجبور کرنا پڑا. سو بہت زیادہ جو یہاں لوگ سروائیو کر گئے ان کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا. ان دا نیم آف ریلیجن, ان دا نیم آف وٹ ایور پاکستانیت از, وٹ ایور دا رولرز آف دا ڈے تھاٹ کہ ٹھیک ہونا چاہیے. سو وہ لاہور کو نا ہم نے 47 کے بعد بالکل ایک قبضے میں رکھا ہوا ہے کہ جو بچ بھی گئے ہیں نا ان کو بھی ہم نے جینے نہیں دیا, ان کو بھی سانس نہیں لینے دیا. اور اس کی وجہ سے جو لاہور کا جو کلچرل کیپٹل تھا جو کہ مغل ٹائم سے تھا, اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ مغل ٹائم سے جو کلچرل کیپٹل تھا, جو اکبر کے زمانے میں وین لاہور بیکیم دا کیپٹل آف دا ہول امپائر, 10-12 سال لاہور پورے امپائر کا کیپٹل رہا. اس کے بعد جہانگیر کے ٹائم کے اوپر بھی لاہور ایک بہت امپورٹنٹ شہر تھا. ایمپرر جہانگیر اور وائف جو ان کی جو نور جہاں ہیں وہ دونوں لاہور میں ہی بریڈ ہے. تو اس کے بعد جو سلسلہ ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, انگریزوں نے وہ جاری رکھا. یہ صرف 47 کے بعد ہم نے اس میں گیپ میں لے کے آئے ہیں. اور یہ ہمیں ضرور یہ سمجھنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے کہ ایک شہر جس کی اتنی زبردست تاریخ ہے, جو آرٹ کلچر لٹریچر کا گڑھ تھا ایک تقریباً 500-600 سال تک, اب ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور کن وجوہات کی وجہ سے کیا, یہ سب ہمارے سامنے ہی ہے. اب لاہور کا آرٹ اینڈ کلچر جیسے بات ہو رہی تھی, مغل دور کی بات ہو رہی تھی, اب آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ جو 20-30 سال ہوں گے کوئی لیجنڈس ہوں گے جن کی تاریخ لکھی جا رہی ہوگی؟ دیکھیں ہیں تو ہر ٹائم پہ کوئی نہ کوئی لیجنڈ ضرور ہوتا ہے, مگر میرے خیال میں ہمارے میں ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر, اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو بھی کوئی چیز اچیو کر لیتا ہے نا ہم اس کو پسند نہیں کرتے, ہم نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بڑی ایک سمپل سی ایگزامپل ہے, 2 پاکستانیوں نے نوبل پرائز لیا. ٹھیک ہے, امیجن کریں یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو وہ تعریفیں کرتے, وہ ان کے بارے میں ایونٹس کرتے, ان کے نام سڑکیں بنی ہوتی, انسٹیٹیوٹس بنے ہوتے وغیرہ. ہم دونوں سے نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سے مذہب کی بنیاد پہ نفرت کرتے ہیں, مطلب ایز اے فزکس کے اندر مذہب ہے, مطلب وہ اگر فزسسٹ تھے تو اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے. جی عبدالسلام صاحب. پھر ملالہ ہے, وہ آتی رہتی ہیں پاکستان, اور پاکستان میں لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لیے آج تک وہ پیسے خرچ کر رہی ہیں اور کام کر رری ہیں. مگر میرے خیال میں ہمارا نا وہ ایک کچھ بن گیا ہے کہ وی ہیو ٹو ہیٹ, اور یہ بڑے عجیب قسم کی بات ہے. پولرائزیشن بہت زیادہ ہے اس سوسائٹی میں. اگین وہ ہم نے دیکھنا چاہیے کیا یہ, اس کے اندر میں آپ کو اگین تاریخ کا ہی ایگزامپل دوں گا, بیکاز اگین تاریخ سے جب تک ہم نہیں سیکھیں گے وہ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس میں ایک ایگزامپل دوں. مولانا ابوالکلام آزاد تھے, وہ پاکستان کے خلاف تھے, ویسے وہ انڈین نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے, اور بہت دفعہ جناح صاحب نے ان سے ڈسکشن کیا کہ جی آپ مسلم لیگ میں کیوں نہیں آ جاتے, آپ یہاں آ جائیں. انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں چاہتا کہ ایک مسلم جو قوم ہے انڈیا کے اندر وہ ڈیوائڈ ہو, بیکاز ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان بڑھ جائیں گے انڈیا میں, پاکستان اور بھارت میں, تو وہ ویک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور مزے کی بات ہے وہی ہوا.
ٹھیک ہے. سیکنڈ انہوں نے کہا کہ اگر آپ صرف مذہب کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو ڈیفائن کریں گے تو پھر آپ اس مذہب کی بنیاد کے اوپر ڈیفینیشن بڑھاتے رہیں گے. سو اگر آپ نے ایک وقت پہ کہا ہے کہ ہندو مسلم ہے, پھر آپ مسلمانوں میں تفریق لے کے آئیں گے, پھر آپ بولیں گے شیعہ سنی ہے, پھر آپ شیعہ سنی کے اندر ایک قائد اعظم کا بھی تو مین مقصد پارٹیشن کو لے کر یہی تھا نا, ہندو مسلم جو نفرت ہے اس کو ختم کرنا. پارٹیشن ہو چکی, نفرت تو ابھی تک ختم نہیں ہوئی. جی وہ یہی وجہ ہے نا کہ پارٹیشن کے بعد, اور یہ دیکھیں یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, آج تک جناح صاحب کی اگست 11 کی اسپیچ نا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کا مطلب کیا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ اس کے اوپر بہت لوگ وہ لکھتے کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے لبرل بات کر رہے تھے, وہ یہ کر رہے تھے. اچھا میرے خیال میں وہ بڑی کنسسٹنٹ بات کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا مین ڈر کیا تھا؟ ڈر یہ تھا کہ اگر ہندو مسلمان ساتھ رہیں گے تو ہندو مسلمانوں پہ مسلط ہو جائیں گے, اس لیے علیحدہ ملک بنانا چاہیے. جب اب پاکستان بن گیا ہے تو جو بندہ پاکستان میں رہتا ہے, پاکستان کا شہری ہے, پاکستان کے ساتھ لائل ہے, وہ پاکستانی ہے. اس میں مذہب کا ہم ڈفرینشیشن نہیں کریں گے. ایز اف ٹو نیشن تھیوری کا جو کانسیپٹ ہے آج تک چل رہا ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ ہماری تاریخ دان ہے عائشہ جلال, انہوں نے آج سے کوئی اب تو 40 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی, دا سول اسپوکس مین. تو اس کے اندر کافی کچھ تھا, مگر اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پاکستان صرف ایک ہی بندے نے بنایا, سول اسپوکس مین. ٹھیک ہے, ایک جناح صاحب تھے, وچ از اے بگ ڈفرنس فرام انڈیا, جہاں انڈین نیشنل کانگریس میں لیڈرز کافی زیادہ تھے, نہرو, پٹیل, گاندھی, کافی کچھ تھے, آزاد وغیرہ. یہاں صرف ایک بندہ تھا, اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے اس بندے کا نصب العین چھوڑ دیا ہے تو ملک نہیں چلے گا. نہرو کو بھی ہم گلوریفائی کرتے ہیں. جی, نہرو کے جو ویوز تھے, اگین بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, جناح صاحب نے بہت دفعہ نہرو کو کہا کہ آپ تو ٹھیک باتیں کرتے ہیں مگر آپ کے پیچھے والے نہیں کرتے, کیونکہ نہرو نے تو وہی کہ پیسفل کو ایگزسٹنس رہے اور یہ وغیرہ رہے. انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر مجھے آپ پہ یقین ہے, باقیوں پہ نہیں ہے. اور جو کہ ہوا ثابت. انڈیا میں کیا ہوا, جب تک نہرو تھا انڈیا میں تقریباً بہتر حالات تھے, ہندوتوا اوپر نہیں آیا. جیسے ہی نہرو صاحب فوت ہوئے, جیسے ہی گاندھی فیملی کا ذرا تھوڑا سا وہ کنٹرول کم ہوا, تو ہندوتوا آ گیا. تو جناح صاحب کو یہی ڈر تھا کہ یہ لوگ تو ٹھیک باتیں کر رہے ہیں مگر ایک نہ ایک دن جب یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کے بعد کیا ہوگا, اور وہی اب انڈیا میں ہوا ہے. اچھا, جو اب مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کا قصوروار کون ہے؟ تاریخ کے ذرا اوراق میں ورق گردانی. جی یہ تو ہائنڈسائٹ کی کہانی ذرا مشکل ہی ہے. دیکھیں اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. یہ واٹ ایف کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا, اگر وہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. ایک چیز تو ہے, اگین میں مولانا آزاد کو یہاں کوٹ کروں گا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر مسلمان انڈیا اور پاکستان میں ڈیوائڈ ہو گئے تو وہ کمزور ہو جائیں گے, اور وہ ہوا ہے. بیکاز اگر ایک یونائٹڈ ملک ہوتا تو مسلمان تقریباً 25 سے 28% ہوتے. ٹھیک ہے, وہ ایک بہت اسٹرانگ پرسنٹیج ہے, 25 سے 28% کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اس وقت انڈیا میں مسلمان ہیں 14%, تو 14% بھی بڑی مائنورٹی ہے, مگر یہ ہے کہ اتنی بڑی مائنورٹی نہیں ہے کہ لیجسلیشن بلاک کر دے, حالات خراب کر دے وغیرہ وغیرہ. علامہ اقبال نے بھی تو 1930 میں اپنے خطبے میں آئی گیس یہی کہا تھا, مس انٹرپریٹ کیا گیا پھر اس کو. جی, علامہ اقبال کا وہ پہلے ہم جس کی وہ تھوڑی سی میں بات کر رہا تھا کہ لوگ پاکستان میں بڑے حیران ہوتے ہیں. میں جب تاریخ پڑھاتا ہوں تو میں ایک بڑی سمپل سی چیز کرتا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ جی آپ نا اوریجنل ٹیکسٹ جا کے پڑھ لیں. تو یہ آپ نے علامہ اقبال کا ذکر کیا, تو یہ جب بھی میں یہ پڑھاتا ہوں نا تو میں ایک سمپل سی چیز کرتا ہوں, میں کہتا ہوں پورا ان کو خطبہ بچوں کو دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جی آپ مجھے پڑھ کے بتائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو جب پہلی دفعہ میں نے یہ کیا تو ایک بچہ ایک دن پریشان میرے پاس آیا, کہتا ہے سر یہ آپ نے کیا ہمیں دیا ہے. میں نے کہا جی علامہ اقبال کا خطبہ دیا. کہتا ہے نہیں یہ تو پورا نہیں ہے. میں نے کہا جی پورا. اچھا, بڑے مزے کی بات ہے, تاریخ دان ہونے کی وجہ سے میرے پاس مسلم لیگ کی 1930 کی کیونکہ جو خطبہ مین پریزیڈینشیل ایڈریس ہوتا تھا وہ پارٹی پبلش بھی کرتی تھی خود, تو وہ پبلشڈ اوریجنل میرے پاس, کیونکہ اس کی بہت کاپیز 1000-2000 کاپیز ہوتی تھی, تو وہ اوریجنل پبلشڈ کاپی میرے پاس تھی. تو میں نے اسٹوڈنٹ کو دی, میں نے کہا یہ میں نے آپ کو غلطی دی ہے, یہ دیکھیں پورے پیجز ہیں, 1 2 3 کاؤنٹ کر لیں جو 18-19 اس کے پیجز ہیں. اچھا, بچہ لے گیا. اگلے دن پھر پریشان آیا, کہتا ہے سر اس میں پاکستان کا ہے. مجھے کیا پتا کہاں ہے, آپ ڈھونڈیں. کہتا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مسلم انڈیا ود ان انڈیا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا دوبارہ پڑھے. کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ علامہ اقبال کو نا یہ خطبہ انہوں نے دیا ہوگا اردو میں, یہ ٹرانسلیشن انگریزی میں. میں نے کہا نہیں انہوں نے خطبہ انگریزی میں دیا تھا. اچھا, تو شاید ان کی انگریزی ٹھیک نہ ہو. میں نے کہا جی ان کی انگریزی بالکل ٹھیک تھی, ان کو جرمن تک آتی تھی, فارسی, عربی, انگریزی سب کچھ آتی تھی. تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا, کہتا ہے مجھے پاکستان اس میں دکھائی نہیں دے رہا. آلسو یہ آئیڈیا کہ جی پاکستان ایک علیحدہ ملک بنے گا, دس از اے ویری لیٹ آئیڈیا. اور یہ میں نے اپنے اس طالب علم کو بھی کہا, میں نے کہا جی
کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر 1930 میں اقبال نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا, بیکاز 1940 میں تو ایک ویژن آیا نا کہ کچھ بن سکتا ہے, اور 47 میں بن گیا. تو اگر 47 میں 2 گھنٹے پہلے بھی خیال آیا تھا پاکستان بنانے کا, تو فرق کیا پڑتا ہے, بن گیا ہے نا. ابھی جو 75 ایئرس کا نوٹ نکلا تھا تو پہلی پکچر سر سید کی تھی, اور جب میں سر سید پڑھاتا ہوں اپنی کلاس میں تو میں ان کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں علی گڑھ یونیورسٹی نے جو خود بنائی ہے اپنے بانی کے بارے میں, بچے اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ